بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو انسانی تاریخ گواہ ہے کہ بڑے سے بڑے بادشاہوں کے مقبرے لوٹ لیے گئے اور سکندر کی قبر کا نام و نشان مٹا دیا گیا اور ہر تخت کو زوال آیا، لیکن 1400 سال سے روح زمین پر ایک مقام ایسا ہے جس کی حفاظت کے لیے زمین اور آسمان خود ڈال بن جاتے ہیں۔ یہ مدینہ منورہ ہے اور یہاں روضہ رسول ہے، لیکن تاریخ کے سینے میں 1164 عیسوی کو وہ رات آج بھی کانٹے کی طرح چبھتی ہے جب زمین کے نیچے ایک ایسی ناپاک سازش رچی جا رہی تھی جس سے عرش بھی کانپ اٹھا۔ ایک سرنگ جو کسی ہیرے زیورات کی تلاش میں نہیں کھودی جا رہی تھی، بلکہ وہ سرنگ کائنات کے سب سے مقدس جسم اور ہم سب کے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے کھودی جا رہی تھی۔ مدینہ سو رہا تھا، لیکن ہزاروں میل دور شام کے شہر دمشق میں ایک بادشاہ کی نیند اڑ چکی تھی۔ یہ سلطان صلاح الدین جنگی تھے، عالم اسلام کی وہ حکمران جن کی ہیبت سے صلیبی بھی کانپتے تھے۔ لیکن اس رات سلطان اپنے بستر پر پسینے میں تربتر ہو کر اٹھ گئے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود تشریف لائے، مگر منظر دل دہلا دینے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو لوگوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جن کے چہرے سرخ اور آنکھیں نیلی تھیں، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا، نور الدین، میری قبر کی اور دو شیطانی ہاتھ بڑھ رہے ہیں۔ وہ شیطانی ہاتھ یہودی کے تھے اور کہا، انہیں روکو۔ سلطان جنگی چیخ مار کر اٹھ گئے، جسم کانپ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس سے خطرہ ہو سکتا ہے؟ سلطان نور الدین زنگی نے اسی وقت وضو کیا، نفل نمازیں پڑھی اور دوبارہ لیٹ گئے، مگر خواب پھر آیا، وہی دو چہرے، وہی پکار۔ 3 بار ایسا ہوا۔ اب سلطان کے لیے اپنے محل میں ایک لمحہ بھی رکنا بھی ناممکن ہو گیا تھا۔ رات کے آخری پہر انہوں نے اپنے وزیر کو طلب کیا۔ یہ وزیر صرف ایک مشیر نہیں بلکہ ایک صاحب بصیرت انسان تھے۔ سلطان نے روتے ہوئے اپنا خواب بیان کیا۔ وزیر نے فوراً کہا، اے ہمارے سلطان، آپ ابھی تک یہاں بیٹھے ہیں، مدینہ منورہ پر کوئی بڑی آفت آنے والی ہے، آپ کو فوراً وہاں پہنچنا ہوگا۔ اسی وقت حکم جاری ہوا۔ یہ کوئی سرکاری دورہ نہیں تھا، یہ ایک خفیہ مشن تھا۔ سلطان نے 20 بہترین گھڑ سوار اور بہت سارا مال اور دولت ساتھ لیا اور دمشق سے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ وہ سفر جو مہینوں میں طے ہوتا تھا، سلطان نور الدین زنگی نے صرف 16 دن میں طے کر دیا۔ وہ راستوں میں کہیں نہیں رکے، نہ آرام کیا، نہ سوئے۔ ان کی آنکھوں میں صرف ایک ہی تصویر تھی، وہ دو خوفناک چہرے۔ جب سلطان مدینہ پہنچے تو شہر کی فضا سوگوار تھی۔ سلطان نے سیدھا مسجد نبوی کا رخ کیا، روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی حاضری دی۔ آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا جو رک نہیں رہا تھا۔ لوگ حیران تھے کہ شام کا بادشاہ اچانک یہاں کیسے؟ سلطان نے اپنے وزیر سے کہا، میں کسی کو بتا نہیں سکتا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں، مجھے وہ دو چہرے تلاش کرنے ہیں۔ ایک منصوبہ بنایا گیا، اعلان کیا گیا۔ سلطان مدینہ کے تمام شہریوں کو اپنے ہاتھ سے صدقہ دینا چاہتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ مدینہ کا ہر ایک شخص سلطان کے سامنے سے گزرے۔ اگلے دن مسجد نبوی میں ہجوم لگ گیا۔ شہر کا ہر بوڑھا بچہ اور جوان قطار میں کھڑا ہو گیا۔ سلطان ہر چہرے کو غور سے دیکھنے لگے اور پھر مایوسی سے نظر ہٹا لیتے۔ گھنٹوں گزرتے گئے، لوگ آتے گئے، خزانہ ختم ہوتا گیا، مگر وہ دو چہرے کہیں نظر نہیں آئے۔ شام ہو چکی تھی، خزانہ خالی ہو گیا تھا، مگر سلطان کی تلاش ادھوری تھی۔ وہ
परेशान थे कि कहीं ख्वाब सिर्फ एक वहम तो नहीं, मगर दिल गवाही नहीं दे रहा था और कह रहा था कि खतरा अभी टला नहीं है। सुल्तान ने मदीना के गवर्नर से पूछा, क्या कोई ऐसा शख्स बाकी है जो मुझसे मिलने न आया हो? गवर्नर ने सोचा और जवाब दिया, नहीं सुल्तान, सब आ चुके हैं सिवाय 2 मगरबी लोगों के, और वो बहुत नेक और मुत्तकी लोग हैं। वह किसी से कुछ नहीं लेते बल्कि खुद खैरात करते हैं। या सुनते ही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की आंखों में एक चमक आ गई। उनका दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने हुक्म दिया, इन्हें फौरन मेरे सामने पेश करो। गवर्नर ने कहा, वह तो रोज़े रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब एक मकान में रहते हैं और दिन रात इबादत में मशगूल रहते हैं। सुल्तान ने कहा, तो हम खुद ही उनके पास जाएंगे। सुल्तान अपने मुहाफिजों के साथ मस्जिद नबवी के करीब इस छोटे से मकान में दाखिल हुए। वहाँ 2 शख्स मौजूद थे, लंबी दाढ़ियाँ, हाथों में तस्बीह। लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की नज़र जब उन पर पड़ी तो उन दोनों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। या वही 2 चेहरे थे, वही सुर्ख रंग, वही नीली आंखें, या वही शैतानी लोग थे जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में दिखाया था। सुल्तान ने गुस्से पर काबू पाते हुए पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने मासूमियत से जवाब दिया, हज के लिए आए हैं और अब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पड़ोस में रहने की शहादत हासिल कर रहे हैं। सुल्तान ने गरज कर कहा, सच बोलो, इससे पहले कि मैं सख्ती करूं। वो कस्में खाने लगे कि वह सिर्फ इबादत गुजार हैं। सुल्तान ने इधर उधर देखा और कमरे में मुसल्ले और सिर्फ चंद किताबें दिखाई दी। सब ठीक लग रहा था। लोग हैरान थे कि सुल्तान इन नेक बंदों पर शक क्यों कर रहे हैं, लेकिन सुल्तान का यकीन पुख्ता हो गया था। वो खुद आगे बढ़े, कमरे में बिछी हुई एक चटाई को हटाया। नीचे फर्श था, लेकिन जब उन्होंने फर्श को ठोका तो आवाज़ खोखली आई। सुल्तान ने हुक्म दिया, इसे खोदो। सिपाहियों ने मिट्टी हटाई तो नीचे एक लकड़ी का तख्ता था और जब वह तख्ता हटाया गया तो वहाँ मौजूद हर शख्स की चीख निकल गई। सब हैरान हो गए। नीचे एक गहरी और अंधेरी सुरंग थी। यह सुरंग उस कमरे से शुरू होकर सीधे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक जाती थी। सिर्फ चंद गज का फासला रह गया था। अगर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी सही वक्त पर न आते, अगर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी आने में एक दिन भी देरी कर देते तो यह जालिम अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जाते। अब वो दोनों कांप रहे थे। सुल्तान की तलवार उनके सर पर थी। उन्होंने सब सच उगल दिया। उन्होंने एतराफ़ किया कि वो मुसलमान नहीं हैं बल्कि यहूदी और क्रिश्चियन हैं, और उन्होंने कहा कि हमें स्पेन अंदुस के ईसाई हुक्मरानों ने यहाँ भेजा है। उनका मंसूबा यह था कि वह सुरंग खोदकर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक निकालें और उसे यूरोप ले जाकर मुसलमानों को शिकस्त दे दे। वो रात को सुरंग खोदते और मिट्टी को चमड़े के थैलों में भरकर मदीना से बाहर फेंक देते। वो रोज इसी तरह करते थे और नमाजें पढ़ने का दिखावा करते ताकि किसी को शक न हो। यह सुनकर वहाँ मौजूद हर मुसलमान की आंखों में खून उतर आया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी जारोतार रोने लगे। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि तूने इस खिदमत के लिए इस गुनहगार नूरुद्दीन जंगी को चुना। अगली सुबह मदीना की तारीख का एक इबरतनाक दिन था। इन दोनों मुजरिमों को उसी जगह ले आया गया जहां उन्होंने यह साजिश रचाई थी। सुल्तान के हुक्म पर उन दोनों को मस्जिद नबी के बाहर इबरतनाक सजा दी गई। उन्हें कत्ल कर दिया गया ताकि पूरी दुनिया में यह पैगाम पहुंच जाए कि ऐसे नापाक हरकत करने वाले का अंजाम यह होता है। यह फितना तो खत्म हो गया, लेकिन सुल्तान का दिल अब भी बेचैन था। उन्हें डर था कि मुस्तकबिल में कोई और ऐसा हमला न करे, इसलिए उन्होंने ऐसा फैसला किया जो आज भी मदीना की ज़मीन के नीचे महफूज है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने मदीना छोड़ने का इनकार
کر دیا۔ انہوں نے بہترین کاریگر کو بلایا اور حکم دیا کہ مجھے روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاروں طرف ایک ایسی حصار یعنی دیوار چاہیے کہ جسے کوئی لوہا نہ کاٹ سکے اور کوئی سرنگ نہ توڑ سکے۔ فیصلہ دیا گیا، حکم کی تعمیر ہوئی، سیسہ پگھلائی ہوئی دیوار بنائی گئی، قبر انور کے چاروں طرف گہری خندق کھودی گئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ خندق اتنی گہری تھی کہ پانی کی سطح یعنی واٹر لیول تک پہنچ گیا۔ پھر اسی خندق میں پگھلا ہوا سیسہ ڈالا گیا، ٹنوں کے حساب سے سیسہ پگھلایا گیا اور زمین کے اندر ایک ٹھوس دیوار کھڑی کر دی گئی۔ کبھی مصر کے پاگل حکمران کوشش کی تو اللہ نے مدینہ پر ایسا طوفان بھیجا کہ لشکر تباہ ہو گیا۔ کبھی صلیبی زنگجو یہ کوشش کرتے رہے پر وہ اس ناپاک کوشش میں ہمیشہ ناکام رہے اور انہیں شکست ملتی رہی، مگر ہر بار نتیجہ ایک ہی نکلا، اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ جیسے کہ قرآن میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ آج جب ہم مدینہ جاتے ہیں اور اس ہرے گنبد کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس امن کے پیچھے کتنے پہرے دار کی قربانیاں موجود ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی صرف ایک بادشاہ نہیں تھے، وہ ایک سچے عاشق رسول تھے۔ اللہ نے انہیں بادشاہت اس لیے دی تھی تاکہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آرام گاہ کی حفاظت کر سکے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف دوا نہیں بلکہ عمل کا نام ہے۔ جب بھی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آنچ آنے والی ہوگی تو اللہ کسی نہ کسی نور الدین زنگی کو کھڑا کر دے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ ہمارے بڑوں نے اس دین کی حفاظت کیسے کی۔ اللہ ہم سب کو روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔